السلام علیکم بچوں. ہماری کتاب جو ہے درسی کتاب، اس کی جو آج یہ غزل ہے شبیب رضوی کے حالات زندگی تو ہم نے کل پڑھے ہیں. اب اس کی غزلیات، اس کی 2 غزلیں ہیں. یہ ہمارے اس کتاب کی سمجھو آخری غزل ہیں. تو ہم پہلے اس غزل کی تشریح کریں گے، پھر بعد میں اس کے سوال بھی کریں گے. اس کی 2 غزلیں ہیں شبیب رضوی کی. پہلی غزل ہے، اس کا پہلا شعر یعنی غزل کا مطلع ہے: کتاب بند سے ہی حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا. اس شعر کی تشریح کرتے ہیں شبیب رضوی اس طرح. شبیب رضوی غزل کے مطلب میں فرماتے ہیں کہ گفتگو کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ خاموش رہنے اور کچھ نہ بولنے سے دل کے اختلاف اور خدشات مزید بڑھتے رہتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے خیالات اور اعتقادات کو دوسروں پر واضح کرنا چاہیے. دل میں جو باتیں ہوں ان کا اظہار کرنا چاہیے. یعنی دل میں اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی اگر ٹوٹ جائیں گے، قطع کلامی کریں گے تو انسان اظہار نہیں کر سکتا، اس طرح دوستی نہیں بڑھ سکتی ہے. اس لیے یہی کہتا ہے کہ مباحثے کا ہمیشہ در کھلا رکھنا. دوسرا شعر ہے: سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے در کھلا رکھنا. اس شعر میں شبیب رضوی فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے تنگ آ کر، یعنی دنیا کے شور و غل سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر تنہائی میں رہنے آیا ہوں. لیکن کیا معلوم رات کی خاموشی اور سناٹے سے بھی اکتا جاؤں. یعنی میں تنہائی میں تو آیا ہوں، لیکن معلوم نہیں ہے کہ میں اس سے بھی تنگ آ جاؤں اور پھر گھر کی طرف رخ کروں. اس لیے بچوں سے تاکید کر کے آیا ہوں، یعنی بچوں سے کہہ کے آیا ہوں کہ گھر کا دروازہ کھلا رکھنا. ہماری شرط کہ ہم پہ ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا. اس شعر میں شبیب رضوی خدائے برتر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ تمہیں منظور نہیں ہوتا. ہم تم سے سایہ رحمت کی امید رکھتے ہیں. یعنی اپنے خدا سے کہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں ملتا نہیں ہے، وہ آپ کو منظور نہیں ہوتا ہے. ہم تم سے سایہ رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تم کوفہ میں ہمیں کھلا سر رکھنے پر مجبور کرتے ہو. اس شعر میں واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کوفہ وہی شہر ہے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ حضرت زینب کو ننگے سر چلنے پر مجبور کیا گیا. یعنی انسان کچھ اور سوچتا ہے اور خدا کو کچھ اور منظور ہوتا ہے. حضرت زینب وہ جو پردے میں رہتی تھی، ان کو جب اپنے بھائی کے شہید ہونے کے غم میں وہ ننگے سر اس صحرا میں آ گئی. چوتھا شعر ہے: شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دائرے پہ پر کھلا رکھنا. اس شعر کی تشریح اس طرح ہے. شبیب رضوی فرماتے ہیں کہ نا امیدی اور مایوسی جب عروج پر پہنچتی ہے، یعنی جب زیادہ ہو جاتی ہے مایوسی اور نا امیدی، تو موت زندگی کے دروازے پر دستک دیتی ہے. یعنی جب نا امیدی اور مایوسی زیادہ ہو جاتی ہے، عروج پر پہنچ جاتی ہے، تو موت دستک دیتی ہے. پروں کی شکستگی کا دوسرا نام موت ہے. اس لیے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پروں کو پرواز کے لیے کھول کے رکھا جائے. یعنی زندگی کے لیے جد و جہد، ہمت، جرأت ضروری ہے. جیتے رہنے، چلتے رہنا ہی زندگی ہے، رک جانا گویا موت ہے. کسی کا ایک اور شعر ہے: کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دستے ہنر کھلا رکھنا. غزل کے آخری شعر میں یعنی غزل کے مقطع میں شبیب فرماتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا ہنر دوسروں کو بھی سکھائیں. جو ہمیں فن اللہ نے دیا ہے وہ ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں. اب کوئی ہم سے کچھ حاصل کرے یا نہ، یہ تو اس کا اپنا نصیب ہے. یعنی ہم سچی اور مفید باتیں کرتے رہیں گے. لوگ ان سے فیضیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ان کی اپنی مرضی. ہم اپنا فرض نبھاتے رہیں گے. اب ہے اس کی دوسری غزل، شبیب رضوی کی دوسری غزل. اس کا مطلب ہے: کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے زندگی دشت کربلا سی ہے. اس کی تشریح اس طرح ہے. غزل کے مطلب میں شبیب رضوی موجودہ دور کے
انسانی زندگی کی ہستہ حالی کی تصویر کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دنیا مصیبت کی جگہ ہے، ہر طرف تناؤ ہے، زندگی ایک مصیبت بن کے رہ گئی ہے، گویا یہ دنیا نہیں دشت کربلا ہے، یعنی کربلا کا میدان ہے۔ دوسرا شعر ہے، سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ شبیب رضوی اس شعر میں سانحہ کربلا کی بازگشت سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سب ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا تو تپتے ریگستان میں اداسی چھا گئی اور خیمہ خیمہ ویران سا نظر آنے لگا، یعنی وہاں جتنے بھی خیمے تھے جن میں وہ رہتے تھے وہ سارے ہی ویران ہو گئے۔ غزل کا تیسرا شعر ہے، اس نے کتنی لطیف بات کہی، خود شناسی خدا شناسی ہے۔ شبیب رضوی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کتنی لطیف بات کی ہے، کتنی اچھی بات کی ہے کہ خدا شناسی کے لیے خود شناسی لازمی ہے، یعنی کتنا بہترین قول کہا ہے کسی نے کہ خدا شناسی کے لیے خود شناسی لازمی ہے، یعنی خدا کو پہچاننا تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب انسان پہلے اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے بغیر خدا تک رسائی ناممکن ہے۔ پھیل جائے تو ایک کتاب بنے، بات کہنے میں جو ذرا سی ہے۔ اس کی تشریح یوں ہے، شبیب رضوی فرماتے ہیں کہ جب ایک نقطہ کی وضاحت کی جائے، یعنی چھوٹی سی بات کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے تو ایک مختصر بات بھی طویل ہو جاتی ہے، چھوٹی سی بات کو بھی لمبا طول دیا جاتا ہے اور اس قدر طویل ہو جاتی ہے کہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یعنی ایک نقطہ کو اگر ہم وضاحت کے ساتھ بیان کریں تو اس کی ایک کتاب بن سکتی ہے۔ یہ تو بات کی وضاحت کرنے والے پر منحصر ہے، یعنی یہ بات کرنے والے پر منحصر ہوتا ہے کہ اس میں بات کرنے کی یا بات کی تشریح کرنے کی کتنی صلاحیت ہے، یعنی وہ کتنا اس بات کو، اس نقطے کو باریک بینی سے بیان کر سکتا ہے۔ غزل کا مقطع ہے، زندگی خود کشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی ہے۔ شبیب رضوی غزل کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ انسان تمناؤں کے جال میں پھنس کے رہ گیا ہے، یعنی اس دنیا میں انسان جب آتا ہے اس کے اندر بہت سی خواہشات ہوتی ہیں لیکن اس کی ایک بھی تمنا پوری نہیں ہوتی، جتنی بھی اس کی خواہشات ہوتی ہیں کوئی پوری نہیں ہوتی۔ اگر یہی حال رہا تو ڈر ہے کہ زندگی اپنا وجود ہی ختم نہ کر ڈالے، یعنی اگر ایسا ہی حال رہا، اس کی کوئی تمنا، اس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو اس کا ڈر رہتا ہے کہ شاید یہ اس کی زندگی کا وجود ہی نہ ختم ہو، یعنی وہ خودکشی ہی نہ کر لے، یعنی انسان خودکشی ہی نہ کر لے۔ یہ تھی اس کی غزل۔ اب ان غزلیات کے سوال ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ایسے 3 اشعار قلم بند کیجیے جن میں واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، یعنی 2 غزلوں میں آپ کو چننے ہیں اشعار، 3 اشعار چننے ہیں جن میں واقعہ کربلا یعنی کربلا کا واقعہ بیان کیا گیا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وہ 3 اشعار ہیں، ایک ہے، ہماری شرط کہ ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ دوسرا شعر ہے، کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے، زندگی دشت کربلا سی ہے۔ اور تیسرا شعر ہے، سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہے۔ یہ تھے 3 اشعار جن میں واقعہ کربلا کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، پہلی غزل کے دوسرے شعر میں کیوں بچوں کو گھر کھلا رکھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ شاعر اپنی لاابالی طبیعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں گھر چھوڑ کر، یعنی دنیا سے تنگ آ کر، دنیا کے شور و غل سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر تنہائی میں رہنے آیا ہوں، لیکن کیا معلوم کہ رات کی خاموشی اور سناٹے سے اکتا جاؤں اور پھر گھر کی طرف چل پڑوں، اس لیے بچوں سے کہہ آیا ہوں کہ گھر کا دروازہ کھلا رکھنا۔ پھر سوال ہے، پہلی غزل کے تیسرے شعر میں شاعر نے جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا اسے مختصر طور پر بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، اس شعر میں واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کی یزید کی فوج کے ساتھ جنگ ہوئی۔ یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان تھی۔ اس جنگ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ شہر کوفہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ حضرت زینب کو ننگے سر چلنے پر مجبور کیا گیا۔